تو اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی بارش لگی ہوئی ہے، کافی زیادہ بارش ہے، یہ صبح سے لگی ہوئی ہے، مسلسل رک نہیں رہی. ایسے سمجھیں پاکستان میں جیسے مونسون کی بارش لگی ہوتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بارش لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سڑک اس طرف سے نیچے کی طرف آ رہی ہے. اور آپ کو میں تھوڑا سا آگے جا کے دکھاتا ہوں. آپ یہ سوچیں کہ یار یہ پانی کہاں جاتا ہوگا آخر، یہ اتنی زیادہ بارش ہے. اب یہ علاقہ ہے جیسے یہ گھر نیچے کی طرف بنا ہوئے ہیں، ایسے ہی آپ یہ فٹ پاتھ سے میں چل رہا ہوں، پھر روڈ ہے وہ تھوڑا نیچے کی طرف ہے، تو پانی اکٹھا کیوں نہیں ہوتا؟ تو آج آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کیا سسٹم بنایا ہوا ہے. دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ پانی آ رہا ہے اور یہ پانی سیدھا نیچے نالوں میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اوپر لوہے کے جنگلے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، اتنے اچھے سے ان کو بنائے ہوئے ہے کہ سارا پانی آتا ہے فلو ہو کے ان جنگلوں میں جاتا ہے. اس کے نیچے بڑے بڑے نالے ہیں، اس کے نیچے کوئی نالیاں نہیں ہیں جو ہر 5 سال بعد آپ کو لالچ دینے کے لیے یہ لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کی سڑکیں سیدھی کریں گے. ہر 5 سال بعد یہ سڑکیں سیدھی کرتے ہیں، ہر 5 سال بعد نالیاں بنا کے دیتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ یہی بس سارا سسٹم ہے، اسی کے اوپر سیاست ہوتی ہے پورے پاکستان کے اندر. تو یہ سسٹم ان کا جو ہے، اگر یہ 50 سال پہلے بنے تو نالے ایک دفعہ بنائے گئے تھے، اور آج بھی یہی نالے جو آج تک یہ اپنا کام کر رہے ہیں. جتنی بھی بارش ہو، دن رات مہینہ پوری لگی رہی. یہ آئرلینڈ ہے، اس میں پورا سال بارش لگی رہتی ہے. اکثر جو ہے دھوپ نکل آتی ہے، لیکن زیادہ تر یہاں بارش ہوتی ہے، اس کا موسم ایسا ہے. لیکن آپ کسی جگہ نا پانی کھڑا ہوا نہیں دیکھو گے. آپ دیکھ رہے ہوں گے، ابھی میں جا رہا ہوں یہ فٹ پاتھ سے، کہیں بھی پانی کھڑا ہوا نہیں ہے. پانی بہہ کے جاتا ہے اور سیدھا ان نالوں میں جاتا ہے، اور ان نالوں سے ہوتا ہوا آگے جو دریا ہیں ان کو جا کے ملتا ہے. یا اس کو جو بھی کرتے ہیں مجھے اس کا نہیں پتہ، بٹ مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ انسان کی سہولت کے لیے انہوں نے کتنا زبردست یہ سسٹم بنایا. اب یہ جگہ جگہ دیکھیں پانی آتا ہے، اور یہ سیدھا یہاں پر یہ لوہے کا جنگلہ اوپر لگا ہوا ہے، یہ سخت جنگلہ ہے لوہے کا. اب یہاں پر ایک اور بڑے مزے کی بات بتاؤں، آپ سوچ رہے ہو گے یار پاکستان میں بھی یہ سسٹم کر سکتے ہیں، لیکن جب لوہے کے ڈھکن بناتے ہیں تو وہ جو چرسی ہیں وہ بیچ دیتے ہیں اسے اٹھا کے. تو دیکھو جب پاکستان میں نا، آپ اس کے لیے جو میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جب آپ کباڑ خانہ بند کر دو گے، فیکٹریاں لگاؤ گے، اور سیدھا کباڑی جو ہے ان کو گاڑیاں ان کے پاس ہوں گی ریڑیوں کے بجائے، تو وہ جو کباڑ خانہ ہے وہ گھر سے سیدھا وہاں پر لے کے جائیں گے اور وہاں جا کے ڈمپ کریں گے. تو گورنمنٹ کے سسٹم لگے ہوں گے جہاں سے ریسائکلنگ ہوتی ہیں چیزیں. تو اگر کباڑ خانہ ہوگا ہی نہیں تو پھر چرسی کس کے اوپر بیچے گا؟ کوئی لینے والا ہی نہیں ہے لوہے کو، کیونکہ اس کو کوئی کہیں بیچ ہی نہیں سکتے ہو. آپ صرف اس کو اس ادارے میں لے کے جا سکتے ہو، یہاں پر اسکریپنگ ہوتی ہے اس انڈسٹری میں، اور وہاں صرف وہ گاڑیاں جا سکتی ہیں جو اس ادارے کی ہوں گی اپنی. تو باہر سے کوئی بندہ جب لوہا نہیں بیچ سکے گا، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ لوہا چوری بھی نہیں ہوتا. جو جنگلے یا جو ڈھکن وغیرہ ہیں یہ چوری نہیں ہوتے، کیونکہ یہاں پر کباڑ والا سسٹم ہی نہیں رکھا ہوا ہے انہوں نے. یا کسی کا کوئی فریج چوری کر کے بیچ دو، کوئی ٹی وی چوری کر کے بیچ دی، یہ چیزیں ہیں ہی نہیں یہاں پر اس طرح سے. ٹھیک ہے جی، تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں سیو ہیں. یہ اس چیز کے پیچھے بڑی سوچ ہے، سوچ کام کرتی ہے. اب آپ دیکھیں اس طرف ایک گھر ہے، تو وہ نیچے کی طرف بنا ہوا ہے. یہ سارے گھر نیچے کی طرف بنے ہیں، میں اب اوپر کی طرف جا رہا ہوں. تو یہ جتنے گھر بنے ہوئے ہیں ان میں سارا یہی سسٹم ہے کہ ان کے گھر کے پاس نالی ہے، وہاں پر آگے جنگلہ سا لگا ہوگا جس کے اندر پانی جاتا ہے، دروازے تک نہیں جاتا پانی. ٹھیک ہے جی، وہاں پر جب جاتا ہے تو سیدھا اندر نالا ہے. ہر گھر کے نیچے سے، ہر گلی، ہر مطلب شہر، ہر بڑا روڈ جو ہے اس کے نیچے سے بڑا نالا گزر ہوگا. اور وہ نالا انہوں نے آج سے کئی سال پہلے، مطلب کئی آپ کہہ سکتے ہو بہت سارے سالوں پہلے وہ بنایا ہوگا. اور وہ اتنے اچھے سے اس ٹائم انہوں نے ڈیزائن کیا. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے آنے والے بچوں کے لیے، ہمارے فیوچر، ہمارے مستقبل کے لیے یہ چیز ضروری ہے. نہیں تو کیا ہوتا ہے، ہر روز گلی میں بھائی کسی نے آج نالی کھودی ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے بھائی، گٹر لائن پڑ رہی ہے. کسی نے پائپ لائن کے لیے کھولا ہوتا ہے، گلی کو کھودا ہوتا ہے. کسی نے کس کام کے لیے کھودا ہوتا ہے پاکستان میں اکثر. تو یہ سسٹم آپ کو یہاں پر نہیں ملے گا. پراپر نظام ہے، پراپر ایک طریقہ کار انہوں نے رکھا ہے. اس کے پیچھے سوچ بچار لگائیے. اب یہ سسٹم انہوں نے کیوں بنایا، کس لیے بنایا؟ تاکہ آنے والے لوگوں کو دیکھیں یہ سہولت ہو. اس طرح کی یہ انڈسٹریاں، یہ کالونیاں، یہ ٹاؤن، یہ رہنے کی جگہیں، یہ تب اس طرح سے بنی ہے. یہ اتنے خوبصورت انداز سے دیکھیں، بہت خوبصورت انداز سے یہ درخت لگے ہوئے ہیں تاکہ سبزہ رہے. درمیان میں سڑک بنائیے، فٹ پاتھ بنائیے چلنے والوں کے لیے. پیچھے اس کے گھر بنائے ہیں اور گھر کے آگے پارکنگ دیے تاکہ لوگ جو ہیں اپنی گاڑی پارک کریں. اور کسی بھی گھر کے آگے آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بڑے بڑے دروازے اور جنگلے اور لوہے کی کھڑکیاں یا اس طرح کی کوئی چیزیں لگی ہوں یہاں پر، کیونکہ چوری بھی نہیں ہوتی. چوری کر کے چور بیچے گا کہاں چیز کو؟ تو اس لیے یہاں پر چوری نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہے. مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ
کوئی مقصد ایک مہینے میں 2 یا 1 چوری ہو جائیں کسی جگہ، اس علاقے کی بات نہیں کر رہا میں، سالوں میں 2 دفعہ چوری ہو جائے، سال میں 2 دفعہ 1 دفعہ کبھی کوئی آپ سنو تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی کسی کے گھر کے آگے شیشے کا دروازہ تو وہ توڑ کے اندر گھس جائیں چور. یہاں پر قانون بہت سخت ہے، بہت اچھا قانون ہے. اور دوسرا، اب یہ سب پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں جب پاکستان کے جو ادارے ہیں، جو کمیٹی والے ہیں، اب آپ جب بھی جاؤ نا تو سوائے رشوت پیسہ لے کے کام کرنے، چھوٹے سے چھوٹا کاغذ بنوانا ہے تو اس کے لیے پیسے دینا، مطلب کسی چیز کا وہ ایک تو ہوتا ہے آپ پیسے بینک میں جمع کراتے ہو، نہیں ان کے ہاتھوں میں پیسے دینا، یا کسی بھی کام کے لیے اپروول چاہیے کچھ بھی تو آپ کو ریفرنس سورس لڑانے پڑتے ہیں. وہ اس لیے کہ جب ہمیشہ آگے ان پڑھ ریفرنس سے لگے ہوئے لوگ، سفارشوں پہ بھرتی ہوئے لوگ، جب اس طرح کے لوگ پاکستان میں آگے آتے ہیں تو ان کی سوچ بھی وہیں پہ ہوتی ہے جہاں سے مقصد انہوں نے نہ خود سکول دیکھا ہوتا ہے زندگی میں، نہ وہ اتنے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ڈگریاں تعلیم ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں پھر ڈگری کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، نہ ان کے پاس تجربہ اتنا ہوتا ہے دنیا کا کہ جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ سکیں کہ یار ہم بھی اس طرح کے سوسائٹی بنائیں، ہم بھی اس طرح کی نالیاں اور یہ نالے نیچے جو ہیں اس طرح کے پہلے سے ہی بنا کے رکھیں کہ کل کو آنے والے لوگوں کو مسائل نہ ہوں، لوگ گلیاں نہ کھودتے پھریں. ہر روز جگہ جگہ جام بنے ہوئے ہیں، گلیاں کھودی ہوئی ہیں، کوئی نالیاں ڈال رہے، کبھی نالا آ رہا ہے تو جی آگے سے پانی آیا تو وہ بند ہو گئے. اور نالے ایسے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں کہ آپ دیکھیں گے سب اوپن ہے، اندر کچرا تھیلیاں سب پڑا ہوا ہے. کیوں؟ کسی چیز کے لیے انڈسٹری لگی ہوئی نہیں ہے کہ لوگ کچرے کو کہاں پھینکیں، کدھر جائے وہ کچرا. تو اس وجہ سے یہ سارے حالات بنے ہوئے ہیں پاکستان میں. اب یہاں پر یہ تھیلیاں، یہ کچرے کے ڈھیر یہ نہیں نظر آتے کیونکہ یہاں پر انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں. یہ سسٹم لگانے میں آخر کتنی دیر لگتی ہے، لیکن اس کے لیے پڑھے لکھے لوگ چاہیے. جب ان پڑھ گوار اور سارے رشوت خور اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ملک آگے اس وجہ سے نہیں جاتا. یہ وہ وجہ ہیں جس میں ہر ویڈیو میں اپنی اس لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں تاکہ ہمارے پاکستانیوں کو یہاں سمجھ آئے کہ یہ دوسرے ملک کیوں کامیاب ہیں اور ہم کیوں ناکام ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ آپ نے دیکھ لی ہے. تو یہ سب ہم لوگ ہیں جو ہم لوگ یہ آگے ہمارے جیسے لوگ جب جاتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں تو وہاں پر کام نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ آپ مفت کے مزے ہیں، صرف تنخواہ ملے گی. تو صبح جاتے ہیں 2 بجے گھر آ جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، افسر خود نہیں آتا، کوئی آپ کو آفس میں نہیں ملتے. بندے ملیں گے تو تھوڑے بہت جو ملیں گے وہ بھی پیسے لے کے کام کر دیں گے. صاحب سے ملنے ہیں تو پتہ نہیں اس کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. کوئی ایک بندہ اپنے کام نہیں کر رہا جس کی وجہ سے یہ پاکستان پیچھے جا رہا ہے. اگر پاکستان کے سارے ٹاؤن کی ساری کمیٹیاں اپنے کام کریں تو اس طرح کے حالات نہ بنے ہمارے اوپر. تو یہ میری آج ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار یہ ملک کیوں ترقی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں اس طرح کا سسٹم، نالے گلیاں کیوں نہیں ہیں؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا.